حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی اور کہنے لگی، حضرت میں اتنی حسین ہوں پھر بھی میرا شوہر دوسری عورتوں کی طرف نظر کرتا ہے اور غیر عورتوں کے پاس جاتا ہے، میری طرف کوئی التفات نہیں کرتا۔ کہنے لگی کہ اگر شریعت میں پردہ کا حکم نہ ہوتا تو میں اپنا چہرہ آپ کے سامنے کھول کر بتاتی کہ مجھے اللہ نے کیسا حسین بنایا ہے۔ یہ سن کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد مریدین نے پوچھا، حضرت کیا بات تھی؟ کیوں آپ پر غشی طاری ہو گئی؟ حضرت نے فرمایا کہ تم نے اس عورت کی بات سنی نہیں؟ کیا کہہ رہی تھی کہ میرے جیسی حسین عورت کے ہوتے ہوئے بھی میرا شوہر دوسروں کی طرف نظر کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک حدیث قدسی یاد آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جس کا خدا میرے جیسا ہو کیا وہ بندہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف نظر کر سکتا ہے؟ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، کتنے حسین ہیں، تو ان کو بنانے والا کیسا حسین ہوگا؟ جو مٹھاس کو پیدا کرنے والا ہے اس میں کیسی مٹھاس ہوگی؟ ماں کے دل میں محبت پیدا کرنے والا خدا بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا؟ ایسے خدا کو چھوڑ کر ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ایک بزرگ تھے، ان سے ایک قفل بنانے والے نے سوال یہ کیا کہ کفر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ایمان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اطاعت بھی اللہ نے پیدا کی ہے، مصیبت بھی خدا نے پیدا کی ہے، ساری یہ چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، چور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کی چوری کا فعل بھی خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چوروں کو کیوں پیدا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تجھے پالنے کے لیے۔ وہ قفل بنانے والا تھا، وہ بزرگ اس کو جانتے تھے، اس لیے کہ اگر چور نہ ہوتے تو کون قفل خریدتا؟ ارے قفل تو اسی لیے خریدتے ہیں کہ چور موجود ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، اس لیے سب لوگ تالے لیتے ہیں، دکانوں پر بھی، مکانوں پر بھی۔ اگر چور نہ ہوتے تو ساری دکانیں کھلی ہوتی، 24 گھنٹے کھلی ہوتی، کون بند کرنے کی مصیبت کرتا؟ یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے، لیکن چوروں کا خطرہ ہونے کی وجہ سے لوگ بند کرتے ہیں، دکانوں کو مقفل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیرے پالنے کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا، ہر چیز میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ نے اس پوری کائنات کو ان اسباب، ذرائع اور وسائل کے اندر گھیر رکھا ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی، یہ بڑی پریشانی کے ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک بارش ہونے لگی، ٹھنڈے ٹھنڈے بارش کے قطرات جب ان کے جسم پر پڑے تو ان کی زبان بے ساختہ و بے اختیار ایک جملہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ واہ، آج کیا وقت پر بارش ہوئی۔ اس پر فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور عتاب نازل ہوا کہ او بے ادب، کیا ہم نے کبھی بے وقت بھی بارش برسائی ہے؟ جو بھی کرتے ہیں وقت پر ہی تو کرتے ہیں، تجھے پیدا کیا تو وقت پر کیا، تجھے ماریں گے تو وقت پر ماریں گے، تجھے بخار دیا تو وقت پر دیا، تجھے صحت دی تو وقت پر دی۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر جب اعتماد ہو کہ وہ سب کام حکمت و مصلحت کے مطابق کرتے ہیں تو اللہ پر توکل اور اعتماد کا پیدا ہو جانا لازمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نفس سے زیادہ تم کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ خدا کی قسم اب آپ مجھے میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اب ایمان مکمل ہوا۔